نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى أيضا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں بہت ہی صبر آزما ہے. اللہ تعالی مومن پر ایسے اوقات، ایسے مصائب، آفات لاتے ہیں اور اس میں مومن کے امتحان ہوتا ہے. اس میں مومن کی ترقی دی جاتی ہے، مومن کے قلب میں اور اس کے ایمان میں قوت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بہت ہی بشارتیں سنائی ہیں. آتا ہے کہ الموت تحفۃ المومن، یہ بھی آتا ہے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہم نے نام نہ سنا ہو یا دیکھا نہ ہو. موت تو آتی ہی رہتی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پہلے موت ہی کو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے موت حیات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ دیکھے کہ کون اعمال کے اعتبار سے احسن ہے. اعمال کا احسن ہونا مطلوب ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعمال احسن کی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جب اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، اور اس کی غرض یہ ہے کہ اعمال کے احسن ہونے کو وہ دیکھے کہ کون عمل احسن کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے. تو مومن کو تو اس کی فکر ہونی چاہیے، ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ ہماری یہ زندگی مستعار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دیا ہے، سلب بھی فرما لیں گے، کیونکہ لینے میں کوئی دیر نہیں ہے. کبھی کوئی چیز آدمی دیتا ہے، فوراً ہی مانگ دیتا، بھائی دے دو، ہم کو ضرورت پڑ گئی. کبھی کچھ دنوں تک چھوڑ دیتا ہے، رہنے دیتا ہے. تو یہ صورت اسی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے. کس کو کتنی موت زندگی دینی تھی، کس کو کب موت لانی تھی، یہ اللہ ہی جانتا ہے. غالب شاہ عبدالعزیز صاحب کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا. انہوں نے کہا، رفیع الدین، شاہ رفیع الدین غالب، کہا بھائی شاہ رفیع الدین سے سارے عالم کو فیض پہنچ رہا تھا، لیکن اللہ کی ذات بے نیاز ہے. موت کے بارے میں اور رزق کے بارے میں بے نیاز. جس کو چاہے جتنی زندگی دے اس کے اختیار میں، جب چاہے موت دے آئے. روزی کے معاملے میں بھی یہی بے نیاز. بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے ہنر والے ہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے. بہت سے جاہل اجہل جن کو
مال کی کوئی انتہائی نہیں ہے جسے آج دیکھ لیجیے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیات کے بارے میں اور مال کے بارے میں بے نیاز ہے. بس اس کا فیصلہ جو ہو گیا وہی رہے گا. چنانچہ علامہ نووی وغیرہ اتنے بڑے لوگ تھے, بہت کم عمر پائی, 40-45 سال. مولانا عبدالحی فرنگی محری کو بہت کم عمر پائی, انہوں نے پائی. خود مولانا محمد قاسم صاحب جو بانی دارالدیوبند ہیں, ان کی عمر بھی 50-51 سال رہی. تو اللہ تعالیٰ نے موت کے معاملے کو اپنے اختیار میں رکھا ہے. جس کو جتنا چاہا روزی دیا, جس کو جتنا زندگی دیا, وہ ان کے اختیار میں ہے. اس بنا پر اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ جب یہ تقدیر میں لکھی جا چکی چیز تو پھر اس پر راضی رہنے ہی میں ہمارے لیے خیر ہے. راضی رہنے میں بہت ہی اللہ کی رضا ہے. ہمارے راضی رہنے میں اللہ کی رضا ہے. اللہم ارزنا وردانا, میں دعا لکھا میں نے, اللہم ارزنا وردانا, اے اللہ ہم کو راضی کریے, ہم سے آپ راضی ہو جائیے. تیری عمدہ دعا ہے. اللہم ارزنا وردانا, اس پر علماء کلام کرتے ہیں. اے اللہ ہم کو راضی کر دیجیے. جو آپ دے رہے ہیں دعا کرنا اور بات ہے, لیکن جب حتمی چیز سے کوئی چیز آ گئی تو راضی رہنے ہی میں خیر ہے. مولانا اللہ ہم کو راضی کر دیجیے. اگر ہمارا رزق کم ہے اس پر بھی ہم کو راضی کر دیجیے. زندگی کم ہے, بیماری آ رہی ہے, اس پر راضی رکھنے ہی میں ہمارے لیے خیر ہے. ہم اس کو بدل نہیں سکتے. اس بنا پر دعا فرمائی, اللہم ارزنا وردانا, اے اللہ ہم کو راضی کر دیجیے. کیا اللہ نے جو دل دیا ہے وہ تو ہو ہی کے رہے گا. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. بہت شعر حضرت خواجہ صاحب کا, پہلے ہم لوگ بہت پڑھتے تھے, اب نہیں پڑھتے. آنے والی کس سے یہی شعر ہے نا, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. مراقبہ ہے, سب سے اہم مراقبہ موت ہی کا ہے. خواجہ صاحب نے خوب لکھا موت کا مراقبہ. جو آنے والی چیز ہے وہ تو آ ہی کے رہے گی. اور کوئی ٹھیک نہیں کہ گھر ہی آوے, دوسرے شہر میں آ سکتی ہے, ریل گاڑی پہ آ سکتی ہے, ہوائی جہاز پہ آ سکتی ہے, پیدل رات میں آ سکتی ہے, دن میں آنے والی آئے گی. کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتا. جان ٹھہری, جب یہ معلوم ہوا کہ جان جائے گی تو پھر تیار رہو. ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس دنیا میں, کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اگر رہتے تو بڑے حکیم لوگ رہ جاتے. ارسطو, جعلی روس, ایسی دوا نسخہ لکھا ہے, لکھ لیتے, لیکن نہیں لکھ سکتے. اللہ نے اس کو اپنے اختیار میں رکھا ہے. موت کا معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے. اس بنا پر موت تو آنے والی ہے ہی ہے, سبھی کو تیار رہنا چاہیے. اسی بنا پر صوفیہ کے ہیں مراقبہ موت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم لوگ سے پوچھتے ہیں کس چیز کا مراقبہ کیا جائے, موت کا مراقبہ. حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے اس کو لکھا ہے. ہم لوگوں نے پڑھا ہے لیکن عمل کسی تو کسی کو نہیں دیکھتا. عمل پر کہا سوچو کہ ہم مر گئے ہیں, سوچو کہ ہم مر گئے ہیں, ہمارے ارد گرد ہمارے سب بال بچے بیٹھے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں. یہ سوچو تاکہ موت کا استحضار. پھر سوچو کہ ہم تختہ غسل پر لٹائے ہوئے ہیں, ہم پڑے ہوئے ہیں. ہم کو کروٹ دینے کے لیے ایک آدمی ہاتھ لگاتا ہے تب ہم کروٹ میں آتے ہیں. المیت تو کل یہ رسال, جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں قبضے میں ہو جائے تو اس کی مثال کیا ہے, اس طرح میت, اس طرح رہو جیسے میت غسل دینے کے ہاتھ میں رہتا ہے. کل میت فی ید الغسال ہے, سنے نہیں آیا, کل میت فی ید الغسال, جیسے میت جو ہے غسال کے ہاتھ میں رہتا ہے اسی طریقے سے تم رہو. اللہ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب شرعی ہے. مولانا
اس بنا پر رضا کی خوب دعا کرو. اللہ کے معاملات سے راضی ہے کو رضا اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں. اللہ ارزنا مرضانا، اے اللہ ہم کو راضی کریے جو بھی ہو، قلیل رزق پر راضی، صحت ہے تب بھی راضی. راضی رہنے سے بیمار تم نہیں پڑو گے، لیکن راضی رہنے سے تمہارا مرتبہ اللہ کے بڑھ جائے گا. یہ سمجھ لو، کوئی موت بیماری آئی آپ اسے راضی ہیں، چلو بھائی اللہ کی جو مرضی، اس سے آپ کا مرتبہ بڑھ گیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بیماری بڑھے گی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو کے صحت دے دیں. اس بنا پر رضا بالقضاء بہت بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے استحضار کا حکم دیا ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، ہم کو نصیحت کیجیے. اذنی و اوجز، کہ اللہ ہم کو نصیحت کیجیے، مختصر نصیحت کیجیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن، اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو کہ مؤذن رخصت کرنے والے ہو. بال بچوں کو چھوڑ کے جب جاتا ہے تو میں کیسے جاتا ہے؟ اسے سمجھو کہ ہم کو اس سب کو چھوڑ کے اللہ کے یہاں جانا ہے. ولا تکلم بکلام تعذر غدا، ایسی بات نہ کہو کہ کل کے دن عذر کرنا پڑے. جو نہیں بڑی بات ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس بنا پہ ان چیزوں کا استحضار بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی موت کو بار بار یاد دلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد دلایا، ہمارے صوفیہ کرام نے بھی موت کو یاد دلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استنجا خانے سے باہر تشریف لائے اور فوراً آپ نے تیمم فرما لیا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو موجود تھا، آپ نے تیمم کیوں فرما لیا ہے؟ فرمایا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعداد تھا. اسی طریقے سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تھے اور بہت تیزی سے اپنے گھر آئے. گھر کا وہی خدا تھا، آئے اور کچھ کر کے پھر چلے گئے. فرمایا کہ کوئی رقم تھی وہ تقسیم کرنی تھی، اس کو تقسیم نہیں کیا تھا میں نے. اب دیکھ کے آئیں گے جلدی سے تقسیم کر دو. میرے دل میں ہوتا ہے کہ جلدی سے اس کو کر دوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت نہ جائے. اس کی زندگی سے اپنے معاملے کو درست رکھنا یہی ہوشیاری ہے. ان للہ عباد الفطرہ بہت مشہور شعر ہمارے یہاں لکھا بھی ہوا ہے، اور وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے بھی یہ شعر لکھوا کر کے اپنے سرہانے رکھ لیا تھا. ہم لوگ ریاض الصالحین پڑھاتے تھے تو یہ اشعار جب آئے تو بہت متاثر ہوئے حضرت. اب مجھ سے کہا ان اشعار کو لکھ کر کے مجھے دیا، میں نے سرہانے رکھ لیا. ہمارے سارا سال پڑا ہوا تھا. ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، طلق الدنیا وخافوا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. یہ شعر اسی زمانے سے یاد ہے ہم کو، یا کس موت پڑھ چکے ہوئے. ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، طلقوا الدنیا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. اللہ کے کچھ ہوشیار بندے ہیں، اللہ کے کچھ ہوشیار بندے ہیں جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا علامہ نووی کہہ رہا ہے. میں ترجمہ کر رہا تھا ان کتاب کا، ان کی کتاب الاذکار کا، جس کتاب کے بارے میں آتا ہے بعید دار واشتری الاذکار. گھر کو بیچ کر کے اذکار کو خرید لو. ہے بعید دار، یاد ہے کہ بعید دار واشتری الاذکار سنے ہوئے نہیں کبھی؟ بعید دار واشتری الاذکار.
ہمارے خالو جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، خالو ہمارے کے وہ تھے، خالو عبدالعلی، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہماری 2 کتاب اب لے آئیے گا، ریاض الصالحین اور کتاب الاذکار۔ ریاض الصالحین وہی علامہ نبوی کی ہے، اور کتاب الاذکار بھی اللہ نبی۔ اتنی اہم کتاب کہ اخیر میں حضرت زیادہ اسی کو سناتے اذکار سے، اور اس میں لکھا ہوا بعید دار واشتری الاذکار، گھر کو بیچ کے اذکار کو خرید لو۔ اب کتاب کوئی خریدتا ہے؟ کتاب بیچ کر کے گھر خرید لیتے ہیں، الٹا ہو گیا ہے۔ کتاب بیچ کے کسی گھر میں کوئی کھانا ہو تو بیچو، بیکار پڑی ہوئی ہے، گھر بیچ دو، ہے کہ نہیں؟ میں ٹھیک کہا کہ نہیں؟ اب اس زمانے میں ہے وہ تو وہاں بعید دار واشتری اذکار، گھر کو بیچ کر کے اذکار کو ہے ہمارے یہاں، وہاں ادھر بھی ہے، ادھر بھی رکھتی ہے، پرانی بھی ہے ہمارے پاس۔ تو ہمارے خالو لے آئے، خالو ہمارے عبدالعزیز صاحب تھے، وہ لے آئے، حضرت خوش ہوئے ہم لوگ، وہ اب تک ہے وہ کتاب دونوں۔ میں نے منگوایا اس وقت، کب کس زمانے میں، ساڑھے گورکھپور میں جو ہم آئے تھے تبھی ان سے منگوائے، بعید دار واشتری الاذکار، گھر بیچ کر کے اذکار۔ ایسی کتاب ہے۔ آج یہ ہے کہ کوئی کتاب خریدتا ہے، گھروں میں کتابیں خراب ہو رہی تو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ اشعار معمولی نہیں ہے۔ ان للہ عبادت، علامہ نبوی بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا بھی انتقال مولانا 42-43 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اتنی عمر میں کیا اتنا کام کیا تھا ہوگا نہیں۔ علامہ نبوی کی شرح مسلم ہے، وہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ایک لندن سے آدمی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس مسلم کی شرح ہے، کچھ ضرورت۔ میں نے کہا میں تو کل ہی کہنے والا تھا عبداللہ سے کہ منگاؤ، وہ اب آ گئی ہے، مونس کے یہاں آ گئی ہے الحمدللہ، اس کو لے آنا وہاں سے۔ بہت اس عمر میں 42 میں کتنی بڑی کتابیں لکھ دیا، میں سمجھ میں نہیں آتا کیسے لکھا انہوں نے۔ میں اس کا ترجمہ کرنے والا تھا کتاب الاذکار کا، تو حضرت مولانا حضرت رحمٰن صاحب عاجی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ضرور اس کا ترجمہ کر دو علامہ نبی کی اس کتاب کا، کیونکہ وہ صرف محدث نہیں تھے، صوفی بھی تھے۔ یہ بھی کہا مولانا نے، وہ صرف محدث نہیں تھے بلکہ صوفی بھی تھے۔ اس وجہ سے ان کتابوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت صوفی تھے، زبردست صوفی تھے، یہ زبردست محدث و عالم بھی تھے، ایسی کتابیں سامنے رکھتے تھے۔ ریاض الصالحین پڑھایا، کتاب الاذکار گویا کہ پڑھایا ہم لوگوں کو۔ اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار ہونا چاہیے۔ دنیا کیا ہے بول صاحب؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کو حکومت مل گئی کیا ہے؟ زمین شدیم چشد آسمان شدیم چشد، زمین شدیم چشد آسمان شدیم چشد، بخل کے چشمے بچشمے خلق صبح کیا گرا شدیم چشد۔ یہ کہیں سنے نہیں ہو گیا آج تک۔ زمین شدیم چشد آسمان شدیم چشد، بچشمے خلق صبح کیا گرا شدیم چشد۔ ہم زمین ہو گئے تو کیا ہوا؟ تو آسمان ہو گئے تو ہوا کیا ہے؟ آسمان میں چڑیا اٹھتی رہتی ہے، وہ بڑی ہو گئی۔ سمندر میں کیا ہے؟ مچھلی کیا ہے؟ چوڑتی رہتی ہے، گرد کیا بڑی ہو گئی؟ نہ اڑنے سے کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ چڑھنے سے بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ بڑا کیسے ہوتا ہے؟ ایمان و عمل صالح سے ہوتا ہے۔ دل جب ٹھیک ہو گیا وہ قابل قدر ہے آدمی۔ دل میں درستگی سب سے بڑی چیز، دل کی درستگی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو درست فرما دے۔ بعض دل وہ ہوتے ہیں جو چمکتے ہوئے نور کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمارے محبوب نے جو کتاب شفاء القلوب لکھی ہے اس میں دل کی تقسیم کی ہے، بہت اچھی ہے۔ وہ دوسرے عالم نے کیا، یہ ترجمہ انہوں نے کیا تو میں نام لے لیتا ہوں۔ جو کام جو کرتا ہے، وسیم ابھی کچھ کرے تو ابھی نام لے لیں گے، وسیم نہیں کیا، میں چھپاتا نہیں سکتا نام، سب ظاہر کرتا ہوں، جس کے اندر جو خوبی ہے اس کو اجاگر کرتا ہوں۔ بہرحال دل کی قدر کرو، دل بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو اللہ نے اپنے تجلیات کے لیے رکھا ہے۔ دل کو واہیات خرافات سے برباد نہ کرو۔ دل بہت نازک چیز ہے، دل ہی میں ایمان رہتا ہے اور دل ہی میں اللہ کی محبت رہتی ہے، اسی کی معرفت رہتی ہے۔ آج ان چیزوں سے ہمارے دل خالی ہو رہے ہیں۔
الہی مقصود من تو و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے، اے اللہ آپ کی محبت معرفت یہ سب مقصود ہمارے ہیں۔ دل میں اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں سب کچھ ہو، دل میں اگر کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ابھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے دل میں، کوئی چیز اس کو اچھی لگتی ہے، بولتا کچھ نہیں اچھی لگتی۔ دل کی درستگی بہت بڑی چیز ہے۔ نیست بیماری تو بیماری ہے دل، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ٹھیک فرما دے، درست فرما دے۔ دل کی بیماری، فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں مرض ہے، اس قلوب کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ آج جو اپنے قلوب کو آزاد رکھے ہوئے ہیں، کل کے دن معلوم ہوگا کہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا۔ قلب کی درستگی کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر و فکر سے اس کو زندہ رکھو۔ جس وقت آدمی ذکر نہیں کرتا اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر، لسانی ہو یا قلبی ہو یا دونوں ہو، زبان سے کرو یا دل سے کرو یا دونوں سے کرو۔ ذکر جامع وہی ہے جو لسان اور قلب دونوں سے ہو۔ اصل ذکر تو قلب ہی والا ذکر ہے، لیکن خالی اگر لسانی بھی اس کا بھی اللہ کے درجہ ہے، اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اپنے دل کی درستگی کی توفیق دے۔ موت آنے والی ہے، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ موت کا مراقبہ بات کر رہا ہوں کہ موت کا مراقبہ کرا ہی جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں موت کا مراقبہ بالکل مشاہدہ اللہ نے کرا دیا، مراقبہ کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پہ فون آتے رہتے ہیں، پرسوں رہتے ہیں، مگر ایک دن بیماری ختم۔ کتنے لوگ ایک دن میں ختم ہو گئے، ابھی کتنے ہمارے اعزاء احباب دوست ختم ہو گئے، ہمارے ساتھی تھے، کم عمر تھے۔ مولانا اسامہ صاحب رحمہ اللہ ہو گئے، بچے ہم لوگوں کے سامنے 53 سال۔ حضرت مولانا سلمان صاحب محدثی تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے چھوٹے داماد تھے۔ ابھی ہم گئے تھے ملاقات، بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، اٹھے بیٹھے، سواری تک پہنچایا۔ بڑے لوگ ہیں یہ لوگ بھائی، حضرت ماسا صاحب کے وہ خسر ہیں، ختم ہو گئے، اللہ ہو گئے اپنے آدمی۔ ہمارا تھا مولانا ادریس صاحب، ابھی تشریف لائے تھے، ترکی سے آئے تھے، محمود آفندی سے مل کے آئے تھے، ختم ہو گئے، ابھی ختم ہو گئے۔ ہمارا ایک خاص آدمی، وہ بھی عالم ہی تھے، شہری کو تو مستقل کھانا کھلاتے تھے، ان کو بیوی پکا کے جائے، کیا نام ہے؟ ہمارے طارق بھائی، صادق بھائی تھے۔ ہمارے بہت خاص ایک آدمی ہیں عبدالرشید بھائی، ان کے بھتیجے سگے تھے۔ اور بھی کسی کا انتقال کیا ہوا ہے، اور بھی لگتا ہے، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ ماہدی صاحب کا ان کا انتقال، موت بالکل سامنے ہے، کوئی مراقبے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو مشاہدہ ہے ہمارا، موت کا مراقبہ نہیں بلکہ موت کا تو مشاہدہ ہو رہا ہے، کسی کا کچھ ٹھیک نہیں کب کیا ہو جائے، آنے والی کس سے ٹالی جائے۔ بہرحال موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تاکہ آدمی سمجھے گا کہ موت آنے والی ہے تو موت کا اس کو استحضار ہوگا۔ علماء کرام بہت سے جا چکے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑے فکر کی بات ہے کہ علماء ہی اٹھائے جا رہے ہیں بہت زیادہ۔ کل مولی مقصود صاحب ایک روایت نقل کر رہے تھے، اب روایت نہیں جانتا، یہ کہ جب امت علماء کی ناقدری کرتی ہے تو علماء کو اللہ اٹھا دیتا ہے، یہ بہت بڑی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کچھ کہا، تمہیں کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو اچک لیں گے؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، کچھ
خود علماء کو اٹھا لیں گے، علم خود بخود ختم ہو جائے گا. اس بنا پر علماء کی قدر ہے اللہ کے نزدیک. علماء کو بھی چاہیے کہ جیسے علماء ہونا چاہیے ویسے ہی ہم بنیں، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے معاشرت کے اعتبار سے عالم بنے. ہمارا معاشرہ بھی علمی ہونا چاہیے. میں نے تو دارالعلوم میں بیان کیا تھا صاحب، اب یہاں بیان کرنے میں کیا ہے. وہاں بیٹھنے لگے، بھی سنت پڑھا بھی کرسی جا کے رکھ دیا، پریشان کر دیا. بیان کرنا تھا مجھے، ہزاروں آدمی موجود تھے، کرسی میں نے کہا دیکھو ابھی سنت پڑھنے دو تب کرسی رکھو، سنت ہے. جو کا سنت موقع ہے. پھر میں نے کہا سب 20-30-40 سینکڑوں عالم تھے، طلبہ تھے. میں نے کہا دیکھو یہ علم کی جگہ ہے، یہاں کرسی رکھنا بھی علم کی طبیعت نور میں ہونا چاہیے، علم کی کیا ہے روشنی میں ہونا چاہیے. بہت زبردست بیان کیا اس پر. کرسی رکھنا ابھی سنت باقی، 2 رکعت نماز سنت باقی ہے، اور تو ہمارے سامنے کرسی رکھ رہے ہو. اس وجہ سے علماء کو بھی اپنی شان کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. متبع سنت ہونا، سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء کے چلنے پھرنے سے معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے. ایک مولانا یہاں عبید الرحمان صاحب تھے، سب کا نام میں لیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ سب کا نام لیتے ہیں جو سب آپ کو مانتے ہیں. گجرات میں ایک عالم پر ہے مولانا عبید الرحمان صاحب، سب لوگ جانتے ہیں. وہ بازار میں ان کو دیکھا تھا حضرت نے، بوڑھے آدمی، بہت بوڑھے. مجھ سے کہا کہ جا کے مولانا عبید الرحمان صاحب سے کہو کہ میں آپ کو نسبت اللہ کے حصول کی بشارت دیتا ہوں. الفاظ ہیں تمہاری عمر کا رہے ہوں گے، نسبت اللہ کے حصول کی بشارت دیتا ہوں. وہ بازار میں چل رہے تھے سڑک پر، ان کی نظر سے میں نے سمجھا، ان کی چال سے میں نے سمجھا کہ اس شخص کو نسبت اللہ حاصل ہے. گھر میں عالم نہیں، سڑک پر بھی عالم کو پہچان ہونا چاہیے، ریل پر بھی پہچان ہونا چاہیے، سونے میں بھی پہچان ہونا چاہیے، چلنے میں بھی ہونا چاہیے. عالم کی ایک شان ہوتی ہے، اس شان کو برقرار رکھنا عالم کے لوازم میں سے ہے، فرائض میں سے ہے کہ نہیں. لہو لعب کو چھوڑنا چاہیے، لغو باتوں کو چھوڑنا چاہیے، اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. سب سے زیادہ قدر کی چیز کیا ہے؟ وقت ہے. شاہ غلام علی صاحب جن کے سلسلے میں اس وقت ترکی کا بادشاہ ہے، اس کا نام ہی مجھے نہیں آتا، ترکی کا بادشاہ انہی کے سلسلے سے ہے، شاہ غلام علی صاحب سے. ان کی خدمت میں خالد کردی آئے تھے، ان کی خدمت میں خالد کردی آئے تھے چلہ کے لیے. معلوم ہے کہ وہ زمانے میں چلہ زیادہ تھا، تصوف والا چلہ، ذکر والا چلہ. کہاں سے آئے تھے؟ ترکی سے آئے تھے. کرد ادھر ہی ترک میں رہے، ان کی خدمت میں شاہ رہے. شاہ عبدالعزیز صاحب مجھ سے ملنے گئے، کہا نہیں میں ایک کام سے آیا ہوں، اس کو پورا کر دوں گا، میں خود آپ حضرت کی خدمت میں آؤں گا. خالد کردی وہ یہاں سے نسبت لے کے گئے، اللہ سے نسبت و تعلق لے کے گئے. مولانا یہ بھی ضروری ہے بات ہے، کسی کو چھوڑنے سے سب آ رہا ہے، چھوڑو یہ سب چیزوں کو لو. نسبت لے کے گئے ترک میں، انہی کے سلسلے سے علامہ شامی روح المعانی وغیرہ بھی ہیں. آج وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، عالم اسلام کو بلند کر رہا ہے. معمولی بات نہیں، کیونکہ دل میں اس کے نسبت ہے اللہ تعالیٰ. ہمارے شاہ غلام علی صاحب اتنے بڑے آدمی تھے، دلی میں تھے، ان کے مزاروں میں گیا بھی نہیں. وہ بیٹھے تھے اپنے ایک ساتھ ملنے گئے، بہت دیر تک بیٹھ گئے. اب دیکھیے ایک ساتھ گئے، بہت دیر تک بیٹھ گئے. تو گھر کے جو تھے رجسٹری وغیرہ، کاغذات وغیرہ لے آ کے رکھ دیا اس کے سامنے. کہا حضرت یہ کیا؟ کہا بھائی تم اتنی دیر سے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے سوچا تم کو گھر ہی دے دوں، ہاں تو اس میں رہو، میں جاتا ہوں. بتا دیں کیا وقت کے ضیاع کو، وقت کے ضیاع کو ضیاع کا فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے. وقت کی بربادی کو گوارا نہیں کیا. اتنی دیر میں ہم کتنا ذکر کر لیتے. شاہ غلام علی صاحب لیکن کیا ہے، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو.
یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اپنے شیخ کو پنکھا جل جاتی ہے. بھی سنو اتنی خدمت کیا تب ملا ہے. اب تو بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں ملتا. صاحب نے بہت تکلیف دی آ رہی ہے مجھ کو, بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں. وہ پنکھا جل رہے تھے. کہا غلام علی تم ایسا دے رہے جھل رہے جیسے تمہارے ہاتھ میں سکت ہی نہیں ہے. شیخ تو شیخ ہی ڈانٹا ان کو. اتنا بڑا آدمی اس وقت جن کا ان کے سلسلے میں داخل ہے, پورے ترکی کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. کہا غلام علی تمہارے ہاتھ میں سکت ہی نہیں ہے. تو خوب زور زور سے جھلنے لگے, خوب زور سے. کہا تمہارے سے تم اڑا ہی دو گے مجھ کو. کہا حضرت نہ اس میں چین نہ اس میں چین. پر کہا نکل جانا رہا ہے. جاؤ غلام علی صاحب کو ذرا بڑا شیخ نکل گئے. روتے تھے, گھر کا چکر لگاتے تھے, روتے تھے. میرا شیخ مجھ سے ناخوش ہو گیا. خواجہ سے لوگوں نے کہا, شیخ نے کہا, شیخ سے کہا حضرت غلام علی نے ویسے ہی کہہ دیا تھا, اس منہ سے نکل گیا تھا, معاف کر دیا. نہیں معاف, بہت دنوں تک ان کو رگڑا, اس کے بعد دیا. پھر نسبت ایسی دیا کہ ترکی کا بادشاہ ان کے سلسلے میں ہے, صاحب رحمانی اس کے قبضے میں ہے, اس کے شامی سب اس کے سلسلے میں آ رہے ہیں. ہم لوگ اس سلسلے میں ہیں الحمدللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جب کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ بھی دیتا ہے, اس کو عنایت فرماتا ہے. مہاراج شاہ غلام علی بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ٹھیک فرما دے. ہمارے دل میں دین کی وقات آ جائے, عظمت آ جائے. جب ہم خود اپنے دین کی قدر نہیں کریں گے تو دوسرا قدر نہیں کرے گا. اس دین کی قدر ہم خود جب کریں گے, جب تھوڑے تھوڑے روپئے پیسے کے لیے ہم دین کو بیچیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا. اس طرح پر دین کی ہم خود بھی قدر کریں, اپنے وقت کی خود قدر کریں. اپنے دل کو درست کرنے کے لیے اس کے اندر مروت آنی چاہیے, اس کے اندر محبت آنی چاہیے, دوسرے کا لحاظ ہونا چاہیے اس دل میں, اور اللہ کی نسبت و محبت. الہی مقصود من تو اصلی چیز چھوڑیں گے تو یہی نتیجہ ہوگا جو ہو رہا ہے. الہی مقصود من تو رضائے تو محبت و معرفت خود. الہی آپ میرے مقصود ہیں, آپ میرے محبوب ہیں. اپنی محبت دیجیے, اپنی نسبت مانگتے ہو, کبھی مانگنا چاہیے. الہی مقصود من تو رضائے تو محبت و معرفت خود دے دے. اپنی محبت و معرفت دیجیے. یہ بہت افضل دعا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب والد کہتے تھے جو کچھ مجھ کو ملا ہے اسی دعا سے ملا ہے. الہی مقصود من تو رضائے تو محبت و معرفت خود دے. بہرحال میں کہہ رہا ہے کہ اسی چیز کی یاد دہانی کے لیے موت کا مراقبہ کرایا جاتا ہے. اور آج موت کا مراقبہ دیکھ لیجیے, کتنے لوگ ہیں مر آتے دیر نہیں, جاتے دیر نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان. موت تحفہ ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے. تو موت بھی بہت بڑی. اللہ تعالیٰ ایمان پر موت دیا تھا. موت ایمان پر بہت بڑی بات. اس لیے اور جی اذا قمت للصلاۃ فصلی الصلاۃ بعدی. بہت عمدہ دعا ہے. استحضار ہونا چاہیے موت کا. یہ دنیا ہی میں سب کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ اتنا بیان کرتا ہوں کہ میں خود کمزور ہوتا جا رہا ہوں. میں بھی موت کے زیادہ قریبی ہوتا جا رہا ہوں. آج مولانا نے کہا, مولانا جو آئے تھے ابھی, مولانا افسر الحق صاحب نے کہا کہ میں ابھی مولانا سعید الرحمان صاحب سے ملنے گیا تھا. بالکل ڈھانچہ رہ گئے ہیں, ہماری عمر کے ہیں بالکل. پھر اس کے بعد مولانا رشید احمد صاحب کے ساتھ گئے تھے, کہا وہ بھی ایسے ہی ہو گئے. میں کہا تیسرا مجھ کو سمجھ لیجیے. دو کو دیکھا ہے, مجھ کو دیکھیں تو میں تھوڑی کم محبوب, تیسرا میں ہوں. لیکن الحمدللہ کوئی میرے دل دماغ پر اثر نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, ورنہ میں بیان نہیں کر سکتا. بیان میں ربط قائم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے ذہن میں. اللہ تعالیٰ مجھے
دل و دماغ کو ٹھیک رکھے. ابھی کم سے کم 600 صفحات دیکھا ہم لوگوں نے کبھی ہے کہ نہیں, کبھی الٹ پلٹ کے دیکھا کئی گھنٹے تک دماغ پر. اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی دعا ہے کہ دل دماغ ابھی ٹھیک ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہی رکھے, اپنے دین کی خدمت کے لیے ٹھیک رکھے. ربط قائم کرنا, صحیح طریقے سے ترتیب سے بیان کرنا, یہ اللہ ہی کراتا ہے ہمیشہ. اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی محبت عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے دوست احباب سب کے لیے دعا اپنے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو دین پر ثابت قدم رکھے, صحت و عافیت دے, ان کے بچوں کو صحت و عافیت دے, رزق میں برکت دے. آج کتنی پریشانیاں ہیں رزق کے بارے میں, خاص طور سے مدارس کے علماء بیچارے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سبیل ایسی پیدا فرمائے, ایسے راستے پیدا فرمائے جس سے سب لوگ مطمئن ہو جائیں. رزق کی تنگی معمولی چیز نہیں ہے. بس لکھا ہے, بہت بڑے بزرگ نے لکھا ہے, واتھاری تجربہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ عبودیت اور عاجزی بھوک کی حالت میں ہوتی ہے. عبودیت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے, صحیح علم عطا فرمائے, صحیح معرفت عطا فرمائے. دنیا میں رہ کر کے اگر کچھ نہیں, اللہ نیتیں درست ہوں بہت کوئی برکت ہوگی. نیت کا درست. ایک بزرگ تھے, ایک بادشاہ تھا, اس جنگل میں گیا شکار کرنے کے لیے گیا ہوگا تفریح کے لیے. اس کو بہت زیادہ پیاس لگی. ایک جھوپڑی تھی, جھوپڑا تھا, اس میں گیا, کہا بھائی کچھ پانی رکھے ہو تو دو. بادشاہ نے گیا, وہ اٹھا اور گیا, ایک انار لیا اور اس کو نچوڑا, ایک گلاس زیادہ اس میں ارک آ گیا, دے دیا اسے, گلاس بھر کر کے دے دیا شربت. کبھی وہ بھی پیے نہیں تھا, وہ یہ پتہ نہیں, بہرحال پی لیا. دل میں اس کے آیا ہے کہ یہ تو بڑے مزے میں ہے, ایک انار میں اتنا ارک آ گیا, پی لیا. اب کوئی ان پر ٹیکس وغیرہ نہیں رکھتا, تو اب جاؤں گا ٹیکس لگاؤں گا ان لوگوں پر. ناراض کچھ اور تو ہے, جیسے اس زمانے میں ہے, وہ ناراضگی تھی نا, وہ تو خوش ہوتا. ناراضگی تو اس نے کہا کہ اب اس پر ٹیکس لگاؤں گا. گیا, اب دل میں سوچ لیا ہوگا, کر لیا ہوگا یا کر بھی دیا ہوگا. پھر دوبارہ آیا اور اس کو پیاس لگی, پھر وہیں گیا. تو کہا بھائی پانی, جیسے اس میں تو شربت پلایا تھا پھر پلاؤ. گیا, انار لیا, نچوڑا, آدھا گلاس بھی نہیں ہوا. دوسرا انار لیا, اخلاق مجھے ہی میں ہمارا نا, دیکھو آپ لوگ چھوڑ دیے, پڑھاتے ہوتا ابھی نہیں. اسی میں یہ کہ میں پڑھا ہوا نا, یہ سب چیزیں پڑھا ہوا. اچھا الحمد للہ. دوسرا انار لیا, نہیں نچوڑا, تب بھی گلاس نہیں بھرا. اس نے کہا بادشاہ نے, کئی انار کے بعد بھی بھرا نہیں گلاس شربت سے, دودھ سے. کہا کیا بات بھائی, تم اس میں سے ایک انار نچوڑا, پورا گلاس بھر گیا, اس میں تو کئی نچوڑ دیا, تمہارا بھر ہی رہا, کیا بات ہے. کہا معلوم ہوتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. وہ بادشاہ وہ نہیں جانتا تھا یہ بادشاہ, معلوم ہوتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے, اس پر ٹیکس وغیرہ لگانا چاہتے, اس کی بے برکت یہ صورت ہو رہی نحوست سے. معلوم ہوا کہ بادشاہوں کی نیت کا بھی اثر ہوتا ہے, اقتصادیات پر ہوتا ہے, روزی کو ہوتا ہے. نیت اس کی خراب ہے. اناج میں کمی اس میں ہو گئی, جنگل میں اس نیت کا اثر پڑا. تو آج یہ اثر پڑ سکتا ہے. سب جتنی پریشانیاں بدنیتی کی وجہ سے پریشانیاں ہم لوگ آ رہے ہیں. ہم کو مدرسوں میں بھی نیت درست رکھنا ہے, ملک میں بھی رکھنا ہے, کچہریوں میں بھی رکھنا ہے, گھروں میں بھی رکھنا ہے. نیت درست رہے گی انشاءاللہ العزیز, اس کے نتائج خیر ظاہر ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی بھی فکر عطا فرمائے. اپنی جتنی ہم اصلاح کریں گے, اپنی اصلاح انشاءاللہ اس کا اثر دوسروں کو بھی پڑے گا. اور جب ایک طرف سے بے اصلاحی رہے گی, اصلاح کہاں سے آئے گی. اس وجہ سے اصلاح. ہمارے یہاں تو بڑی عمدہ بات کہتے تھے مشائخ یا بزرگان دین جاتے ہیں تو چونکہ وہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں, میں نے خود سنا ہے, اس وجہ نفرت کا اثر عام پبلک پر پڑتا ہے. عام لوگوں پر نفرت, جیسے عطر ابھی لگائے گا تو اس کا اثر ہوگا کہ نہیں,
अब बुरी चीज लगा दिए तभी असर होगा, बदबू का भी असर होता है। इस वजह से मासियत की नहुसत जो है वो फैलती है तो मासियत आम हो जाती है। और बुजुर्ग जो है उसे नफरत करते हैं, नफरत फैलती है, इससे गुनाहों से लोग छूटने लगते हैं, ये मतलब। इसी तरह जब ताअत करते हैं तो ताअत की खुशबू फैलती है, इस वजह से उस ताअत की खुशबू से लोग ताअत में लग जाते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही नीयत और सही अमल, सही अखलाक, सैयद के इत्तिबा की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं नहीं कह सकता इस वक्त, मैं खुद मुतासिर हूँ। मेरे सब आइज़ा थे जिनका इंतकाल हुआ है, सब आइज़ा थे। जाहिर है कि मौलवी उसामा भी अपने आदमी थे, हमारे साथ जलसे में भी जाते थे। मौलाना सलमान साहब बाकायदा तो आप भी थे, हमारी किताबों पर लिखा है, तकरीर भी लिखा है उन्होंने। अभी माँ इदरीस साहब का इंतकाल हुआ, वो भी अपने आदमी थे। अभी माँ सादी साहब का इंतकाल हुआ, वो भी अपने आदमी थे। एक और साथी का इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला वो और भी उलमा बहुत से इंतकाल हुआ। इस बिना पर इस वक्त यही है कि जो ये बयान किया गया है, अल्लाह ताला ने इस जो अजर और सवाब इसके लिए लिखा है, इसको हम बख्श दें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, मोअज़्ज़िज़ पहल पढ़ लीजिए और दुआ कीजिए उनके लिए और बख्श लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आएगा। अल्लाह दरूद शरीफ अल्लाह अपने फजल करम से जिन्हें हजरात का इंतकाल हुआ है, वफात हुई है, उसमें बहुत से उलमा भी हैं, आम मुसलमान हैं, सभी के लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत नसीब फरमाए और इस बीमारी से हम सब लोगों को रिहाई और निजात अता फरमाए। ये बीमारी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसके दूर होने के लिए भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस वबाल से अल्लाह ताला हम सब लोगों की हिफाजत फरमाए। सारा मुल्क क्या सारी दुनिया परेशान है, अल्लाह ताला इस मर्ज से शफा कामिला बल्कि इसका खात्मा फरमा दे ताकि दुनिया अमन और चैन से हो जाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए, ताआत के करने की तौफीक रहमत फरमाए, अखलाक की दुरुस्ती का अल्लाह एहतमाम फरमाए। अवाम सल्तनत अहले सल्तनत सबको अल्लाह ताला खुश नीयत की तौफीक रहमत फरमाए, दिल की दुरुस्ती की तौफीक रहमत फरमाए, इस्लाह फरमाए ताकि उसके खैरात